السلام علیکم دوستوں، نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی شخص کو غداری کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے تو وہ دو لوگ ہیں، ایک میر صادق اور ایک میر جعفر۔ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے میر صادق کی کہ اس نے تاریخ میں ایسا کون سا کام کر دیا جس کے بنا پر آج تک اس کے نام کو غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میر صادق کی تاریخ کو جاننے کے لیے ہمیں بس 18ویں صدی کے اواخر میں دیکھنا ہوگا، جب سلطنت میسور کے حکمران ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے۔ میر صادق کی غداری اور کردار نے ٹیپو سلطان کی شہادت اور میسور کی سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ میر صادق کا اصل نام میر صادق علی تھا اور اس کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ وہ سلطنت میسور کے حکمران حیدر علی کے دور میں دربار میں شامل ہوا تھا جو ٹیپو سلطان کے والد تھے۔ حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان نے سلطنت میسور کی باغ دوڑ مکمل طور پر سنبھال لی تو میر صادق کو دربار میں ایک اہم رکن بنا دیا گیا۔ میر صادق کو دربار میں ایک ذمہ دار افسر کے طور پر جانا جاتا تھا اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ٹیپو سلطان کے بہت قریب ہے۔ ٹیپو سلطان جو اپنے والد حیدر علی کے بعد میسور کے حکمران بن گئے، انگریزوں کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے اور جنوبی ہندوستان میں انگریزی قبضے کو روکنے کے لیے سرگرم تھے اور سر توڑ کوشش کرتے رہے۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور سیاستدان تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے گزار دی۔ اس دوران میر صادق دربار میں مختلف قسم کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا، لیکن خفیہ طور پر انگریزوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ ٹیپو سلطان کو کب وہ نقصان پہنچائے۔ یہ 1799 کی بات ہے جب چوتھی میسور جنگ کے دوران انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ برطانوی فوج اور ٹیپو سلطان کے درمیان فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ سرنگا پٹم جو ٹیپو سلطان کا دارالحکومت تھا، انگریزی فوج کے نشانے پر تھا۔ اس جنگ کے دوران میر صادق نے ٹیپو سلطان سے غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنگ فیصلہ کن مراحل میں تھی اور ٹیپو سلطان کو اپنی فوج کی بھرپور حمایت کی ضرورت تھی، میر صادق نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ تنخواہیں لینے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ عمل عین اس وقت کیا گیا جب انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ جاری تھی۔ ٹیپو سلطان کے فوجیوں کی میدان جنگ میں ہٹنے کی وجہ سے انگریزوں کا زور بڑھتا چلا گیا اور ان کو بھرپور موقع ملا اور بالآخر ان لوگوں نے سرنگا پٹم کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ میر صادق کی اس غداری کے نتیجے میں ٹیپو سلطان کی فوج میدان جنگ میں بہت کمزور اور بے بس ہو گئی۔ انگریزوں نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر سرنگا پٹم کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جنگ کے دوران جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 مئی 1799 کو پیش آیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میسور کی سلطنت انگریزوں کے کنٹرول میں چلی گئی اور یوں میر صادق کی غداری نے میسور کے زوال کی بنیاد رکھی۔ میر صادق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی غداری کے بعد میسور کی عوام اور ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے اسے شدید نفرت کا نشانہ بنایا۔ جنگ کے بعد جب لوگوں کو اس کی غداری کا علم ہوا تو وہ مشتعل ہوئے۔ روایت ہے کہ میر صادق کو ٹیپو سلطان کے وفادار سپاہیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کو غداری کے انتقام کے طور پر دیکھا گیا اور یوں اس کا انجام بھی ذلت آمیز ہوا۔ بر صغیر کی ہسٹری میں میر صادق کو بدترین غداروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا نام میر جعفر کے ساتھ لیا جاتا ہے جس نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ میر صادق کی غداری نے نہ صرف میسور کی مزاحمت کو ختم کیا بلکہ برطانوی سامراج کے جنوبی ہندوستان پر قبضے کو بھی ممکن بنا دیا۔ آج میر صادق کا نام بر صغیر کے تاریخ میں غدار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو ایک سبق آموز مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح ذاتی مفادات اور غداری ایک قوم کے لیے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔